اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین سے کیے گئے وعدے کو پورا نہ کرنے کی پاداش میں جو پوز اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے لیے لگایا تھا، اور ان یہودیوں کو رب العالمین نے رنگ درگاہ کر دیا تھا، اور 600 سال بعد عرب کے صحراؤں سے ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کی جگہ ریپلیس کر دیا تھا، کیونکہ یہودیوں نے خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، اور پوز کے دوران 1400 سال کے لیے امت محمدی کو دنیا میں اس وعدے کو پورا کرنے کا موقع دیا گیا، اور یہ وہی وعدہ تھا جو یہودیوں سے کیا گیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا سمجھنے کے لیے گفتگو کو آخر تک سنیں۔ لیکن 1445 سال گزرنے کے باوجود امت محمدی نے بھی یہ وعدہ پورا نہیں کیا، باوجود اس کے کہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ تنبیہ کر دی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خبردار، اگر تم نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا تو ہم تمہاری جگہ نئے لوگوں کو ریپلیس کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کام اللہ رب العالمین پہلے بھی کر چکا ہے اور ہم کو بھی تنبیہ کر رہا ہے۔ اب اس پوز کو ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر یہودی اپنی کارروائیوں کو عمل میں لا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ریڈ ہائفر یعنی لال بچڑے ان کو مل چکے ہیں اور اپریل کے مہینے میں ان کی عمر 3 سال ہو جائیں گی، ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرانے کے مضمون مقاصد کو پورا کر لیں گے، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں ان کی تیاری مکمل ہو گئی، جس میں سب سے بڑی تیاری مسلمانوں کو مکمل کنٹرول کرنا، جس کا پہلا مرحلہ کورونا کے ذریعے اپنی ریٹ کو پوری دنیا میں کامیابی سے اسٹیبلش کیا گیا، اور اس کے ایک ایمرجنسی یوز اتھارٹی والی ویکسین کو انسانوں کے جسم میں داخل کرنا شامل ہے، جبکہ دوسرے مرحلے کے طور پر دنیا بھر میں جنگ کی آگ کو بھڑکانا اور ایک تقسیم دنیا کو مزید تقسیم کرنا۔ پہلے یوکرین اور رشیا کے ذریعے لائک مائنڈڈ ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا گیا، اور دوسری طرف فلسطین میں غزہ کو صاف کرنے کے منصوبے پر عمل کرنا شامل تھا۔ لیکن الحمدللہ حماس نے ان کے اس منصوبے کے آخری حصے کو خاک میں ملا دیا، اور جو کام وہ خاموشی سے کرنے جا رہے تھے اس کو پوری دنیا کے سامنے لے آئے۔ اس کے لیے جان اور مال کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اس کے باوجود باقی ماندہ امت مسلمہ اب بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس سارے معاملے میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور ان یہودیوں کی ہمت بڑھائی، اور اب وہ ان لال بچڑوں کو مسجد اقصی کو گرانے سے پہلے قربان کر کے اس کی راکھ کے ذریعے اپنے اس گناہ کو دھو کر پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ اپنی اس بزدلی کی وجہ سے اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ پر آ چکی ہے، اور اگر انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کا یہ موقع بھی گنوا دیا، جس کو مسلمانوں سے مس کروانے کے لیے انہوں نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی ہے، جیسے ہی یہ عمل شروع ہوگا مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے دنیا میں بڑے بڑے ایونٹ کروانے کی تیاری ہے، یہاں تک کہ جو ویکسین مسلمان امت سمیت دنیا کے زیادہ تر لوگوں نے اپنی جان اور مال اور سفر کو بچانے کے لیے لگوائی، اس کے مقصد کو پورا کرنے کا بھی وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کرے میرا تجزیہ غلط ثابت ہو، لیکن اس کے نتیجے میں امکان یہ ہے کہ اب لوگ مرنے والے ہیں، اور ایک اور بڑی وبا کے آؤٹ بریک ہونے کا قوی امکان موجود ہے، تاکہ جس طرح پچھلی وبا پر جبکہ لوگ اتنا زیادہ مر بھی نہیں رہے تھے اور روٹین کی اموات کو بار بار ٹیلی ویژن پر نشر کر کے ایک پینک پیدا کیا گیا، اب تو حقیقتاً ویکسین کے بعد پورا میکینزم بنایا جا چکا ہے، جس سے موبائل ٹاور کی مائکرو ویو فریکوینسی کو بڑھا کر آپ کے جسم میں موجود ویکسین پر وہی اثرات ڈالے جائیں گے جو لوہے کا برتن مائکرو ویو میں رکھنے سے ہوتا ہے، کیونکہ ویکسین لگوانے والوں کے جسم میں ذرات موجود ہیں۔ دوسری طرف آپ سن رہے ہوں گے کہ سورج پر دھماکوں کی وجہ سے میگنیٹک لہروں میں تیزی آ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا بھر کا وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے، اور دنیا میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ تک خبر کے سلسلے کو روک دیا جائے گا۔ ہر وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جس سے آپ کو اس ایونٹ سے دور رکھا جائے۔ ایسی صورت میں ہم اسرائیل تو خود نہیں جا سکتے، اپنے اداروں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ مزید انتظار کیے بغیر عملی اقدامات کریں اور مسجد اقصی کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس ایونٹ کے بعد ایک لمبے عرصے کے لیے مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں استقامت دے اور ایک متحد جدوجہد کر کے اللہ سے کیا ہوا وعدہ یعنی پوری دنیا پر حاکمیت الہی کو قائم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ انتہائی ضروری انفارمیشن امت مسلمہ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔